بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ تیسری نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آخری جو قرآن پاک کی آخری کچھ چند صورتیں ہیں، 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، میری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ان کو لے کے چلا جائے۔ یہ آخری جو 10 سے 12 صورتیں ہیں، ان کی وضاحت زیادہ ضروری ہے، اس کی وجہ کہ ہماری نماز کے اندر جن صورتوں کو ہم روزمرہ کی ترتیب میں پڑھتے ہیں، اگر ان کو ہم اچھے طرح سے سیکھ اور سمجھ لیں تو ہماری نماز میں خشوع کی صورت بڑی آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لاسٹ ٹائم میں نے کوشش کی سورۃ فاتحہ کے پر وضاحت کی، تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر کی وضاحت کی کوشش کریں گے، اور پھر آئندہ انشاءاللہ اس سے آگے جو 11 مزید باقی صورتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ العصر کے بارے میں بات کریں تو یہ قرآن کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور قرآن میں 3 ایسی صورتیں ہیں جو صرف تین آیات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سورۃ النصر، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر شامل ہیں۔ سورۃ العصر جو ہے یہ ایک جامع ترین صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں بڑا معروف اور بڑا جامع قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر انسانیت کی رہنمائی کے لیے پورے کے پورے قرآن کی جگہ پہ صرف اس ایک صورت کو اتار دیا ہوتا تو یہ ایک صورت بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ سورۃ العصر بنیادی طور پہ عصر کا لفظی مطلب بنتا ہے زمانہ۔ اب جو ترتیب ہے سورت کے الفاظ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، والعصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائیں۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے بات میں وزن زیادہ بڑھ جائے، اور قسم کا سہارا عمومی ہمارے معاشرے میں وہ لیتا ہے جس کی بات ویسے نہ مانی جائے اور وہ قسم کا سہارا لے کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو اصل اور حقیقی سچی ذات ہے، اور اس سے بڑا صادق کون ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم اس لیے اٹھائی تاکہ آنے والی جو بات ہے اس میں وزن بڑھ جائے، پتہ چل جائے کہ وہ کتنی اہم بات ہونے والی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں جہاں پہ قرآن کی قسموں کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ العصر یہ قسم قرآن کی ان قسموں کی ترتیب میں سب سے آخری قسم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے حکم نازل کیا وہ بڑا اہم ہے۔ سورۃ العصر کا ترجمہ، اس پہلی آیت کا ترجمہ ہم 3 حوالے سے کر سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آئندہ ہمیشہ کے لیے جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں رد و بدل ہوتی رہے گی، لیکن یہ زمانہ تو موجود رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، نشیب و فراز میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن زمانہ جو ہے وہ صدا سے ایک ہی چلتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ اگر دوسرا مطلب کی طرف جائیں تو سورۃ العصر، تو عصر کا مطلب بنتا ہے عصر، یعنی نماز عصر کا وقت۔ نماز عصر کے وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 اوقات ایسے ہیں جن کے نام پہ صورتیں نازل کی ہیں، ایک فجر اور دوسرا عصر۔ فجر اور عصر کے بعد فرشتوں کی تبدیلی کا وقت بھی آتا ہے۔ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں صبح سے لے کے عصر تک، وہ عصر کے ٹائم تبدیل ہو کے چلے جاتے ہیں، اور نئے فرشتے جو ہے وہ آ کے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، پھر اسی طرح فجر میں آ کے ان کی ڈیوٹیز بدل جاتی ہیں۔ اور تیسرا مطلب بنتا ہے، چونکہ قرآن پاک جو ہے یہ عربوں پہ اترا، تو عربوں کے اس زمانے کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، پس منظر کو، کہ اس دور میں عصر کے وقت مسافر جو ہوتا ہے اس کی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کو پہنچ جائے، یعنی عصر کے بعد بہت تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے گھر پہنچنے کے لیے، یا جو مسافر ہو سفر میں ہو اس کو ہوتی ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک تھوڑا سا دورانیہ ہے، وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اور عرب کا جو زمانہ تھا وہ اس دور میں لوٹ مار بہت عام تھی، زمانہ جاہلیت تھا، اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ اس زمانے کے مطابق اس بات کو، اس کیفیت کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تشبیہ دی انسان کو کہ اے میرے بندو، اب عصر ہو چکی ہے۔ عصر کا مطلب
کہ اب تمہاری زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اور اثر سے مغرب کا مطلب مغرب میں وقت ختم ہو جائے گا۔ پورا قرآن گزر چکا، قرآن کی آخری قسم اٹھا کے اللہ فرمانے لگے ہیں کہ پچھلی جتنی غفلتیں ہوئیں وہ ساری اپنی جگہ، لیکن اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ اثر ہو چکی ہے، یہ آخری بات لے لو اور اس کے بعد اس پہ عمل کر کے تم پچھلی ساری غلطیوں کا خمیازہ پورا کر سکتے ہو۔ اور عصر کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے، عصیر کہتے ہیں عربی میں جوس کو یا نچوڑ کو۔ عصیر کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ جو ہے وہ اسے ایک چھوٹی سی صورت میں پیش کر دیا۔ اب پہلی آیت کی وضاحت میرے خیال میں کافی ہو گئی۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کیا فرمانے قسم کے بعد جو سب سے اہم بات جس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پچھلی تمہید یا پچھلی ساری کیفیت میں نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ عصر یعنی قسم کا سہارا کیوں لیا گیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب انسان کا ذکر ہوا، یہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان الانسان، اس صورت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان سراسر خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک سائرن بجنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک و خالق ہیں اور اس کائنات کی اصل حقیقتوں کو جاننے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ انسان سراسر خسارے میں ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا کوئی بچا؟ اس نقصان سے بچنے کی کوئی صورت؟ یا مثال کے طور پہ ایک حادثہ پیش آئے، اللہ نہ کرے ہم بات کر رہے ہوں کہ کوئی بس الٹ گئی، تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا، کوئی بچا؟ کشتی ڈوب گئی، کوئی بچا؟ یہ اسی طرح کا سائرن ہے کہ ہمیں پتہ چلا اللہ کیا فرما رہے ہیں، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو جب ہم نے سوال کیا کہ کوئی بچا، اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں، تیسری آیت میں اس کی وضاحت، الا الذین آمنوا، پہلی بات جو لوگ ایمان لائے، اس کا مطلب ایمان پہلی شرط ہے اس خسارے سے نکلنے کی، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین۔ یہ چار کام کمپلسری ہیں، یہ لازمی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ جس نے اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، اس نقصان سے نکلنا ہے، اللہ رب العزت نے حل بتا دیا کہ وہ یہ چار کام کرے گا، اس خسارے سے نکل جائے گا۔ اگر ان میں سے، ان چار کاموں میں سے کسی ایک میں بھی سستی ہوگی، اس مکمل خسارے سے نہیں نکل پائے گا۔ اب ان چاروں کاموں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، اللہ نے پچھلی آیت میں جیسے ہی کہا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، تو پوری انسانیت گویا نقصان میں ڈوب گئی۔ پہلی امید کی کرن کہاں سے نکلی کہ جب اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان شرط ہے اس خسارے سے نکلنے کی۔ گویا اس سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ کفر اور ایمان، یہاں پہ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ اللہ تمہیں اس خسارے سے نکالیں گے۔ وہ خسارہ کیا ہے؟ خسارہ اسلام، شریعت یا قرآن کے مطابق جنت کا کھو جانا اور جہنم میں چلے جانا، یہ خسارہ ہے۔ ایک اور آیت جس طرح فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے بڑا کامیاب۔ کامیابی اگر جنت میں جانا ہے تو یقینی بات ہے نقصان اور خسارہ پھر جہنم میں جانا ہے۔ سو الا الذین آمنوا، ایمان شرط ہے اس جہنم سے بچنے کی، ایمان شرط ہے اس خسارے اور نقصان اور گھاٹے سے نکلنے کی۔ یہاں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ کا اعلان کیا کہ یہ اس خسارے سے نکل گئے۔ اب ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایمانیات جس طرح سورۃ البقرہ کی بنیادی اور ابتدائی آیات میں آتا ہے، ایمانیات میں بنیادی چیزیں شامل، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لانا، پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور پچھلے تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے دور میں سب کے سب سچے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ ایمانیات کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں، ان سب پر ایمان لانا الا الذین آمنوا میں شامل ہے۔ وعملوا الصالحات، اب عمل کیا ہے؟ آگے عمل الصالحات، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو ثقیف کے کچھ لوگ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، اگر ایمان لائیں تو ہمارے اوپر سب سے پہلا اسلام کا کون سا فریضہ ہے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی،
تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ایمان ہم لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ گویا یہاں پہ کسی قسم کی کوئی لچک موجود نہیں۔ عامل الصالحات کی بنیاد ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ رسول اللہ نے ان کی اس بات کو ٹھکرایا تو بنو ثقیف کے اس وفد نے کہا چلیں ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زکوٰۃ دو گے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 40واں حصہ 1 سال کے بعد تم اللہ کے راستے میں دو گے۔ کہا ہم نہیں دے سکیں گے، تو آپ نے فرمایا چلو نہ دینا۔ اگلا اہم حکم، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہا ہم روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ رکھنا۔ اس سے اگلی بات، اگلا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا۔ کہا ہم حج بھی نہیں کریں گے، تو رسول اللہ نے اس کی گنجائش بھی دی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب بنو ثقیف کے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، نماز کی پابندی کی، اگلے تینوں احکامات جو انہوں نے انکار کیا تھا رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ نے گنجائش یا لچک دے دی۔ اس کے پیچھے حکمت پنہاں تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ جب وقت آیا زکوٰۃ دینے کا تو یہی بنو ثقیف صف اول میں کھڑے تھے، جب وقت آیا رمضان کے روزے رکھنے کا تو یہی صف اول میں کھڑے تھے، جب وقت آیا حج کرنے کا تو یہی بنو ثقیف صف اول میں کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم حج نہیں کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ تب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اگر نماز پڑھنے سے اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوئے تو یہ اسلام کے باقی احکامات بے فائدہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی ترتیب ہے، وہ عامل الصالحات کی بنیاد نماز پر ہے۔ اگر عامل الصالحات ایک بندہ ایمان کے بعد شامل ہونا چاہتا ہے اچھے اعمال میں تو نماز بنیاد ہے، نماز کے بارے میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو عامل الصالحات اچھے اعمال میں میں نے بنیادی چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی کہ سارے کے سارے ارکان اسلام پہ عمل کرنا، اور پھر حقوق العباد کا ایک لمبا چیپٹر، یعنی دین جو ہے وہ 2 چیزوں پر کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ختم، حقوق العباد ایک لمبی فہرست، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم باقی معاشرتی احکام میں آ کے کوشش کریں گے۔ اب 2 چیزیں پوری ہو گئیں، پہلی ایمان، دوسری عامل الصالحات۔ تیسری بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ایمان والے کے ذمے ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پہلی بات کہ خود اچھے عمل کرے۔ اگلی ذمہ داری اس پہ کیا آتی ہے؟ اب یہ دوسروں کو اچھائی کی طرف لائے، حق بات کی نصیحت۔ حق بات کی نصیحت کا مطلب یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تو ایمان والوں کا بنیادی وصف اور صفت ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت، فوقیت اور برتری کس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ تیسری شرط یہاں پہ یہی ہے۔ اور کنتم خیر امت کی تفسیر میں بعض مفسرین اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یوں فرما رہے ہیں اخرجت للناس، اخرجت تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں خارج کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں ماؤں کے بطنوں سے باہر ہی اس لیے نکالا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اس کے پیچھے راز کیا پنہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن اس کی دلیلیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس پر ایمان ہونے کے نتیجے میں ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی اس مشن کو، اس دین کو، اس شریعت کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے پہنچانا ہم سب کے ذمے ہے۔ تو تیسرا کام یہاں پہ، پہلا ایمان، دوسرا عامل الصالحات، یہاں تک گزارا نہیں۔ تیسرے نمبر پہ حق بات کی نصیحت کا مطلب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات اور احکامات کی طرف دعوت دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رستے پر چلتے ہوئے تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو مشکلیں، دشواریاں، کانٹے راستے میں آئیں گے۔ جب مشکلات، دشواریاں، پریشانیاں آئیں گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین۔
یعنی حالات آنے پر صبر کرنا یہ ایمان والوں کا وصف ہے۔ گویا جو کہ تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں کے پاس اسلام کے پھیلانے کی نیت کو لے کے جانا، اس میں جو لوگ رکاوٹ بنے، جو لوگ غلط رویے کا استعمال کریں، تو ان کے ساتھ لڑنا نہیں، ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے طائف کے واقعے میں کتنا بڑا سبق ہے کہ طائف میں آپ کیا لے کر گئے تھے؟ یہی نا پیغام کہ اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان شریر بچوں کو لگایا، نتیجتاً آپ لہو لوہان ہوئے۔ لیکن آپ نے نہ صرف صبر کیا بلکہ ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العزت نے گویا پوری کے پورے قرآن کا خلاصہ سمجھا دیا۔ ہم ان 4 باتوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہ پکی امید ہے اللہ ہمیں اس خسارے سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر صحیح طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس سے اگلی صورت جو کہ قرآن کی آخری 11 صورتیں ہیں ان کی ہم وضاحت کی ترتیب کے ساتھ کوشش کریں گے، اور ان صورتوں کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں کہ ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، تاکہ نماز کے اندر جب ہم پڑھیں تو اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، تاکہ ہماری نماز جو ہے اس میں خشوع کی صورت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔